نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ رمضان مبارک کی 8ویں تراویح کے لیے جو آیات کریمات آج تلاوت کی جائیں گی ان کا مفہوم اور خلاصہ 9واں پارہ کے شروع میں مال غنیمت کا ذکر ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ مومنوں تم تقوی اختیار کرو، اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ پھر مومنوں کی چند نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کے وقت ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، نماز باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں، اپنے مال سے اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد غزوہ بدر کا ذکر ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس میں فتح عطا فرمائی۔ پھر مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ کفار سے مقابلہ ہو جائے تو پیٹھ پھیر کر مت بھاگو، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا جو اس طرح پیٹھ پھیر کر بھاگے گا۔ ہاں، کسی جنگی چال کی بنا پر یا اپنی جماعت میں شامل ہونے کے لیے پیچھے ہٹنے کی اجازت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کی جو مٹھی دشمن کی طرف پھینکی تھی اس کا ذکر ہے، اور کفار کو تنبیہ ہے کہ اگر وہ پھر حملہ کریں گے تو پھر ان کو شکست سے دوچار ہونا پڑے گا۔ آگے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اور کہا گیا کہ تم فوراً اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہو، کیونکہ اسی میں تمہاری زندگی ہے۔ اور حکم دیا گیا کہ تم نہ اللہ تعالیٰ سے خیانت کرو، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ امانتوں میں کسی طرح کی خیانت کرو۔ مال اور اولاد تو آزمائش کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر رکھو۔ 10واں پارہ۔ تقوی اختیار کرنے سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، یہ بتایا گیا۔ کفار اپنے مال و دولت لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ عنقریب اس پر افسوس کریں گے، پھر دوزخ میں بھی جائیں گے۔ پھر کفار سے جنگ کرنے کا حکم ہے اس وقت تک جب تک فتنہ و فساد بالکل ختم نہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین رواج نہ پا جائے۔ پھر مال غنیمت کی تقسیم اور اس کے حصے بیان کیے گئے۔ پھر بدر کی لڑائی کے واقعات کا ذکر کیا گیا۔ مومنوں کو حکم دیا گیا کہ لڑائی میں ثابت قدم رہو، اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، نہ اتفاقی مت دکھاؤ ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ مستقل مزاجی کے ساتھ ثابت قدم رہو، دکھاوے اور ریاکاری کے لیے جنگ میں مت کودو۔ منافق مسلمانوں کے بارے میں چمے گوئیاں کر رہے تھے کہ دین کی خاطر لڑتے جا رہے ہیں، ان کے پروپیگنڈا کا جواب دیا گیا۔ پھر ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم سے اپنی دی ہوئی نعمت واپس نہیں لیتا تا وقت کہ وہ قوم خود بدل نہ جائے۔ کفار کفر کی بنا پر بدترین مقام پر کھڑے ہیں، وہ عہد شکنی کرتے ہیں، اس لیے ان کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ کفار کے مقابلہ کے لیے ہر لحاظ سے تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ اگر وہ صلح اختیار کریں تو تم بھی مصالحت کر لو، وہ اگر تم کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے کہ مسلمانوں کو جہاد کے لیے آمادہ کیجیے، تم میں سے 20 دشمن کے 200 پر غالب آ جائیں گے، اور تم میں سے 100 دشمن کے 1000 پر غالب آ جائیں گے۔ پھر تخفیف کر کے فرمایا کہ تم میں سے 100 دشمن کے 200 پر غالب آ جائیں گے، اور تم میں سے 1000 دشمن کے 2000 پر غالب آ جائیں گے۔ اس کے بعد جنگی قیدیوں کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں کہ مومن مومنوں کے دوست اور ساتھی ہیں، کفار کافروں کے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا اور مومنوں کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، وہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے۔ سورہ توبہ۔ اعلان برات کے ساتھ ساتھ صلح اور جنگ کی حدود مقرر کی گئی۔ دشمن اگر اپنا عہد توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعن کریں تو ان کے خلاف جنگ کرو، مسلسل جہاد کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں ان کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ کفار کو مسجدیں تعمیر کرنے کی اجازت نہیں ہے، مسجدوں کی تعمیر صرف وہی لوگ کریں گے جو ایمان رکھتے ہوں، نماز ادا کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان اور جہاد کا مرتبہ بلند ہے۔ مومنوں کو حکم ہے کہ اگر تمہارے بھائی بہن اور والدین کفر سے محبت رکھتے ہوں تو ان کو دوست نہ بناؤ، اور اگر تمہارے والدین، بیٹے، بھائی بہنیں، ازواج یا قبیلہ یا مال و دولت، تجارت، جائیداد تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نسبت زیادہ عزیز ہوں تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے۔ غزوہ حنین کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور پھر حکم دیا گیا کہ مشرک خانہ کعبہ کے قریب نہ آئیں۔ اگر تمہیں کاروباری دنیاوی کا خیال ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے بہت کچھ دے گا،
कुफार अल्लाह के नूर को बुझाना चाहते हैं, जबकि अल्लाह ताला का ये फैसला है कि ये नूर खूब फैलेगा। अल्लाह ताला ने अपने मकबूल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है ताकि हिदायत दें और दीन हक को गालिब किया जाए। बहुत से राहिब लोग नाजायज माल खाते हैं। जो लोग माल को जमा करके रखते हैं और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उस माल को गर्म करके आखिरत के रोज उनकी पेशानियों, पहलुओं और पीठों को दाग लगाए जाएंगे। मुसलमानों को जिहाद की ताकीद की गई है और कहा गया है कि अगर तुम जिहाद नहीं करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी जगह दूसरी कौम ले आएगा। हिजरत के दौरान गार सौर में नुसरत का जिक्र है और मुसाफत की दूरी की वजह से जिहाद से रुक जाने वालों का जिक्र है। ऐसे लोग ज्यादातर मुनाफिक थे। उन मुनाफिकों की हरकतों का बयान किया गया। सदकात के मुसारिफ का बयान है और मुनाफिकों के अंजाम का बयान है। फिर कहा गया कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के रफीक हैं, बाहम नेकी का मशवरा देते हैं, बुराई से रोकते हैं, नमाज अदा करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के पैरवी करते हैं। इन लोगों यानी इन मर्दों और औरतों से अल्लाह ताला का वादा है कि इन्हें जन्नत में ले जाया जाएगा, जहाँ की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला की रजा है और ये बड़ी कामयाबी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद है कि कुफार और मुनाफिकीन के खिलाफ शिद्दत से जिहाद करें। फिर मुनाफिकों को तंबीह है कि अल्लाह ताला तुम्हारे जाहिर और बातिन को जानता है, और फिर उनके लिए सजा का जिक्र किया गया है। 11वां पारा। ग़ज़वा तबूक का बयान है जो सख्त गर्मी और फसलों के पकने के मौसम में हुआ था। मुनाफिक कोई न कोई उज़र तराश करके इस्लामी लश्कर से पीछे रह गए थे। वो सच्चे मुसलमानों को भी रोक रहे थे कि इस गर्मी की लड़ाई के लिए मत जाओ। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला की नाराजगी का बयान किया गया। अलबत्ता कमजोरों, मरीजों, मुफलिसों पर कोई एतराज नहीं है, क्योंकि वो मजबूर हैं और सफर में शामिल नहीं हो सकते। दौलतमंद और साहिब हैसियत लोग जो गज़वा में शामिल नहीं होना चाहते, उनको सजा मिलेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर तबूक से वापस तशरीफ लाए तो मुनाफिकों ने उज़र पेश करना शुरू कर दिए। उनको झूठी उज़र तराशी की बिना पर तंबीह की गई है और उनकी झूठी कसम को बेबुनियाद करार दे दिया गया है। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को पढ़ने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।